کبھی دیر مت کیا کیجیے۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز فوراً ادا کیا کیجیے۔ نماز پڑھنے میں کوئی سستی نہیں، کوئی کاہلی نہیں، کوئی اگنورینس نہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو ضرور پڑھتے ہیں لیکن اس کے حساب سے چلتے نہیں ہیں، ہم لوگ اپنی طبیعت کے حساب سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، اگر مسلمان کبھی کہیں پر ٹھوکر کھاتا ہے، اگر مسلمان کبھی کہیں سے دھوکہ ملتا ہے اس کو، تو پھر اس کو اس کے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان کو ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا، اگر مسلمان کو ایک کانٹا، اس کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ رہا ہے تو پھر وہ اس کی گناہوں کی وجہ سے چبھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کے اعمال، اس کی غلط اعمال کی وجہ سے چبھ رہا ہے۔ تو اسی لیے ولی اللہ کا یہ طریقہ رہتا تھا کہ جب بھی انہیں کہیں سے دھوکہ ملتا یا انہیں ٹھوکریں لگتی تو سب سے پہلے وہ اپنے ٹھوکر کی زخم کو نہ دیکھ کر سب سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ الہی میں اللہ کے سامنے توبہ کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں جو آج تکلیف ہوئی ہے، ہمیں جو آج ٹھوکر لگی، ہمیں جو آج دھوکہ ملا ہے، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ملے۔ اس لیے وہ اپنے زخموں کی طرف نہ دیکھ کر پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمانوں کا حال آج ایسا ہے کہ ہم لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی گھروں میں بلڈوزر چلا دی جاتی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگا دی جاتی ہے، مسلمانوں کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ کیوں آج ہم لوگ اتنے مصیبت میں کیوں ہیں؟ آج ہم لوگ اتنے پریشانی میں کیوں ہمارا کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ نمازوں سے دور ہیں، ہم لوگ اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے ہیں، ہم لوگ مسجدوں سے دور ہیں۔ رمضان میں صرف ایک مہینے کے لیے ہم مسلمان بنتے ہیں، پھر پورے سال گزر جاتی ہے کہ نماز کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ تھا۔ ہم صرف ایک نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، صرف نیاز آیا، نیاز کا وقت آتا ہے تو نیاز کروا دیتے ہیں، فاتحہ کے ٹائم میں فاتحہ کروا دیتے ہیں، بس نیاز فاتحہ، اور یہی بس نام کے بھر کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ ہم لوگوں کا جو اصل مقصد تھا نماز پڑھنا، ایمان مضبوط کرنا، حرام سے بچنا، ان سب چیزوں سے ہمیں کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ آج کے مسلمانوں کی اگر موبائل چوری ہو جاتی ہے، اگر نوٹ گر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے، 500 کا 1000 کا نوٹ اگر گم جاتا ہے انسان سے تو سارا دن اس کا موڈ آف رہتا ہے، وہ نہ کسی سے ہنستا ہے نہ بولتا ہے، بس اس کا موڈ آف ہو کر کے رہتا ہے۔ لیکن ہم جو روزانہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، بستر میں اپنے بستروں میں سوتے سوتے روزانہ جو فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا ہمیں صبح اٹھ کر افسوس ہوتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میرا فجر کا نماز چھوڑ دیا؟ کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ اس بات کا ہمیں افسوس ہے۔ موبائل چوری ہو جاتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے، کچھ نقصان ہو جاتا ہے ہمیں افسوس ہو جاتا ہے، 500 1000 کا نوٹ گم ہو جاتا ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن جو ہم نماز کنٹینیو چھوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا ہمیں ذرا سا بھی افسوس ہے؟ ہمارے اندر وہ احساس ہی نہیں ہے، ہمارے اندر وہ فیلنگس ہی نہیں ہے، اور ہم گناہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاں میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھو، نماز ایک ایسا ٹاپک ہے جس میں اللہ تعالیٰ کبھی معافی کی کوئی گنجائش نہیں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کے لیے سب سے پہلے سوال کریں گے۔ آپ کو قبر میں جو ٹھنڈک ملے گی وہ اے سی کی وجہ سے نہیں ملے گی، وہ کولر کی وجہ سے یا پنکھے کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ کوئی آپ کے قبر کے اوپر پھول چڑھا دے گا، گلاب پانی چھینٹ دے گا تو آپ کے قبر کے اندر کی جو گرمی وہ کم نہیں ہوگی۔ آپ کے قبر میں ٹھنڈک صرف اسی وجہ سے ہوگی کہ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، اس لیے نماز میں کبھی بھی دیری نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر کبھی کسی سے قرض لیں تو قرض ادا کرنے میں دیری نہ کریں۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ قرض لے لیتے ہیں، لوگ دھار بول کر تو لے لیتے ہیں لیکن ان کے دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور وہ بس یہی سوچتے ہیں کہ جب میرا من ہوگا تب دیں گے، جب میرے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے گا تب لوٹا دیں گے۔ تو ایسا نہ کرے۔ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ قرض لے چکا ہے تو تب تک وہ سکون سے نہ بیٹھے جب تک وہ اپنے سر سے قرض کو ادا نہ کر دے، جب تک وہ قرض کے بوجھ میں دبا ہوا رہے گا تب تک اس کو سکون سے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ جھوٹ نہ بولے،
सच बोलने में देरी ना करें। अगर कोई चीज़ आपको मालूम है तो फ़ौरन बोल दीजिए, वरना फिर क्या होता है कि लोग सच छुपाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी घर उजड़ जाती है, बहुत सारे रिश्ते टूट जाते हैं, बहुत सारी नौकरियां चले जाती हैं। हाँ, फला चीज़ मैंने देखा, तो फिर बोलने में देरी क्यों? सच